جب ماتم پہ اعتراض ہو تو زیادہ شدت کے ساتھ ماتم کرو، اس لیے کہ وہ ہاتھ جو تم اپنے سینے پہ مارتے ہو یہ حقیقت میں تمہارے سینے پہ نہیں جاتا، یزید کے منہ پہ تماچا بن کے لگتا ہے۔ عادت نہیں مومن کی تو فطرت ہے یہ ماتم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تاحشر روشنی باقی۔ سامعین محترم، آج میں جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ہستی، ایک بہت بڑی نایاب شخصیت، مفسر قرآن، بہت بڑے خطیب جناب علامہ طالب جوہری صاحب ہیں۔ علامہ طالب جوہری صاحب 27 اگست 1939 کو بامقام پٹنہ یو پی انڈیا میں پیدا ہوئے، اور علامہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار جناب مولانا مصطفیٰ جوہری صاحب کی زیر نگرانی حاصل کی، اور اس کے بعد جب تقسیم پاک و ہند ہوئی اس کے بعد علامہ 1949 کو اپنے والد کے ہمراہ پاکستان تشریف لائے۔ میں یوں کہوں کہ علامہ نے اپنے وجود مبارک سے زمین پاکستان کو شرف یاب کیا، زمین پاکستان کو مزین کیا، کیونکہ علامہ پاکستان کے لیے شرف تھے۔ اس کے بعد علامہ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف باب العلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شہر نجف اشرف عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ علامہ نے نجف اشرف میں 10 سال تک کے لیے قیام کیا، اور اسی اثناء میں علامہ نے کئی ایک مراجع عظام علماء کرام کے سامنے زانوِ ادب ہوئے۔ ان علماء کرام اور مراجع عظام میں سے چند سر فہرست جو شخصیات ہیں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت آیت اللہ العظمیٰ الشہید باقر الصدر کے سامنے زانوِ ادب ہوئے، اور اس کے بعد آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی، آیت اللہ سید علی رفانی، آیت اللہ سید محمد بغدادی جیسی بہت بڑی شخصیات جن کے سامنے علامہ زانوِ ادب ہوئے اور اپنے علم کی پیاس کو بجھایا۔ اس کے ساتھ علامہ نے نجف اشرف میں اپنے علم کے حصول کے لیے رات دن محنت جاری رکھی، اور جب علامہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل ہو کر واپس آنے لگے تو کئی ایک مراجع عظام نے علامہ کو اجازہ اجتہاد سے نوازا، اور اسی طرح کئی ایک مراجع کرام نے علامہ کو اجازہ روایت سے نوازا۔ اس کے ساتھ 10 سال کے بعد علامہ واپس کراچی تشریف لائے، اور کراچی واپس آنے کے بعد علامہ جامعہ امامیہ میں بطور پرنسپل خدمات سر انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد علامہ گورنمنٹ ڈگری کالج ناظمہ آباد کراچی میں بطور اسلامیات مدرس تعینات کیے گئے، اور وہاں پہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اور جہاں پہ علامہ کی خطابت کا ذکر کیا جائے تو علامہ ایک ایسے خطیب تھے کہ جن کا کوئی ثانی دنیا خطابت میں نہیں ہے۔ اگر علامہ کی خطابت کو دیکھا جائے تو علامہ ایک ایسے خطیب ہیں، میں یوں کہوں کہ شاید ہی
کوئی ایسا خطیب جنم لے جو علامہ کا ہم پلہ ہو۔ یا علی مثلوں کا فی الناس کا مثل قل هو اللہ احد فی القرآن، جیسے قرآن کے سارے سوروں میں سورہ توحید ہے نا، ویسے سارے انسانوں میں تو ہے۔ بھائی بتلانا کیا چاہ رہے تھے؟ بھائی سارے قرآن پہ ایمان لاؤ، اگر توحید پہ ایمان نہیں ہے تو ایمان منہ پہ مار دیا جائے گا، تو سب کو مانو، اگر علی کو نہ مانا تو ایمان منہ پہ مار دیا جائے گا۔ علامہ ایک ایسے خطیب تھے کہ دنیا خطابت میں آنے والی تمام مناظر نے علامہ کو سر جھکایا، علامہ کو سر برسجود ہے۔ جہاں پہ علامہ ایک اتنے بڑے خطیب تھے، وہاں پہ علامہ ایک شاعر بھی تھے، اور اگر ان کی میں شاعری کی مثال کو ذکر کروں تو ایک مرتبہ علامہ ایک ایسی تقریب میں موجود تھے کہ جہاں پہ علامہ نے مرثیہ پڑھنا تھا۔ جب علامہ نے مرثیہ پڑھا تو اسی تقریب میں بیٹھے ہوئے جوش ملیہ آبادی کہنے لگے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو آج کی اس تقریب کی اختتامی گفتگو میں نہیں کرتا۔ یوں کہوں کہ جوش ملیہ آبادی کہنے لگے کہ آج کی اس تقریب کا اختتام جوش ملیہ آبادی نہیں بلکہ طالب جوہری کرتا۔ اس سے علامہ کی شاعری کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ کتنے بڑے ادیب تھے۔ اور جہاں اسی طرح علامہ کی تصنیفات کو ذکر کروں تو درجنوں تصنیفات علامہ نے تحریر کی ہیں۔ ان میں تمام موضوعات پہ علامہ نے تصنیفات کیے، بہت بڑے بڑے موضوعات کو چھیڑا ہے علامہ نے، اور ان کو بخوبی نبھایا بھی ہے۔ ان میں سے چند ایک کتب جو کہ سر فہرست ہیں ان کو میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں احسن الحدیث، حدیث کربلا، علامات ظہور امام مہدی، ذکر معصوم، خلفائے اثنا عشر، اور اسی طرح اور بہت بڑی کتابیں شامل ہیں۔ یہ تو تھی علامہ کی تصنیفات۔ اس کے ساتھ علامہ اردو، عربی اور فارسی میں مہارت رکھتے تھے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ علامہ کو ایک حکومت پاکستان کی طرف سے بہت بڑے سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ سول ایوارڈ ستارہ امتیاز ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے علامہ کو ستارہ امتیاز ایک بہت بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہاں پہ میں علامہ کی ایک نصیحت کو ذکر کرنا چاہوں گا، جس کو علامہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ میری نصیحت یاد رکھنا، قرآن تمہارے باپ سے زیادہ شفیق اور تمہاری ماں سے زیادہ ممتا والی کتاب ہے۔ علامہ اکثر اس نصیحت کو اپنے رفقا، اپنے تلامذہ سے ذکر کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور جملہ جو بہت ہی ذکر ہوا ہے، علامہ نے اپنی دنیا خطابت میں اس جملے کو بہت استعمال کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، اور اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں۔ بالآخر 81 سال کی عمر میں 22 جون کو 2020 علامہ نے شاید ہاسپٹل میں اپنے آخری سانس لیتے ہوئے یہ جملہ کہا، اور اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں۔ یہ جملہ کہہ کر علامہ عالم اسلام، عالم تشیع کو رنجیدہ چھوڑ کر اس دار فانی سے دار ابدی کی طرف انتقال کر گئے۔ اسی کے ساتھ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علامہ کی محنت، علامہ کی کاوش اور علامہ کے ذکر کو باقی رکھنے کی توفیق عطا۔ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اچھی بات کو قبول کر لیں، جو سب سے اچھی ہو اسے قبول کریں۔ تو کیا آپ کو اس بات کی اجازت دے دے گا اللہ کہ آپ اچھے انسان کو قبول کر لیں؟